اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پڑھنا اتنی ساری برکتیں لاتا ہے کہ کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے، کام تھوڑا ہے، مگر برکت کتنی زیادہ ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے، انعام کتنا زیادہ ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ آپ کام تھوڑا کریں گے تو پیسے تھوڑے ملیں گے، کام زیادہ کریں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے، مگر میری رب کی رحمت کے دستور نرالے ہیں۔ اللہ کی رحمت بندے پر ایسا برسنا چاہتی ہے کہ تھوڑا کام کرو، اللہ کی رحمت کی برسات پھر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سب نے مل کر کیا کہا؟ ذرا ایک بار اور کہہ دو۔ کتنی دیر لگی؟ سب مل کر کہو الحمدللہ۔ اب کہیں اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں میں جو آپ نے 3 جملے کہے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ 30 سیکنڈ میں اور آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر کوئی یہاں مل اونر کروڑ پتی شخص بھی بیٹھا ہے نا، جس کی آمدنی لاکھوں روپے میں ہے، وہ بھی کبھی کیلکولیٹر لے کر حساب کر لے کہ میں 30 سیکنڈ میں کتنے کماتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مہینے کے 12 لاکھ روپے بھی کماتا ہے نا، تو وہ روز کے 40,000 روپے کماتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہینے کے 12 لاکھ کمانے والے تو تھوڑے ہی ہیں۔ 40,000 روپے جو روز کماتا ہے نا 24 گھنٹے میں، 1200 روپے اگر کوئی گھنٹہ کماتا ہے تو 60 منٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 1 منٹ میں 20 روپے کماتا ہے اور آدھی منٹ میں 10 روپے کماتا ہے۔ مہینے کے 12 لاکھ کمانے والا بھی 30 سیکنڈ میں کتنے کماتا ہے؟ 10 روپے۔ حالانکہ وہ تو بہت بڑا آدمی ہوا نا جو 12 لاکھ کماتا ہے۔ اب میں اور آپ کتنے کما سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا ہے؟ ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بھی بھائی بیٹھے، سارے اپنی ساری زندگی کی کمائی جمع کرتے ہیں، جتنے پیسے ہمارے پاس پلاٹ ہے، بینک میں ہے، سب جمع کر لو، اور سب پیسے ملا کر کوئی ہے جو مجھے ان سارے پیسوں کے بدلے جنت میں ایک درخت دلوا دے؟ Nobody have power to buy a tree in heaven۔ کائنات میں کسی شخص کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ جنت میں درخت خرید سکے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ کی رحمت، اور اتنا زیادہ میں اور آپ کما سکتے ہیں، پھر کر کیا رہے ہیں؟ اگر اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا تو اس کے باوجود ہم کر کیا رہے ہیں؟ فضول باتیں، گپ شپ، موبائل فون پر گھنٹوں لگے ہوئے، فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ اسی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور درود پاک، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود ایک ہے، اور درود پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ نیکیاں تو دیکھو، ثواب تو دیکھو، اجر تو دیکھو، مگر پھر بھی ہم ہیں کہ فضول باتوں پہ لگے ہوئے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آج پورے دن میں، باقی چھوڑ دے پرانی زندگی، آج صبح سے لے کر رات ہو گئی، اپنے اپنے سے سوال کر لیں کتنی بار اللہ کا نام لیا، کتنی بار زبان نے ذکر الہی کیا، اور کتنی بار میں نے درود پاک پڑھا۔
اتنا بڑا دن گزر گیا، میں نے کتنی بار اپنے رب کو یاد کیا، حالانکہ میں چاہتا تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں روزانہ کما سکتا ہوں، مگر ہم ہیں اور ہماری فضول باتیں ہیں اور موبائل فون ہے۔ ایسا نہ کریں۔ قیامت کے دن اس کا ایک اجر بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں۔ آپ سوچیں، اور یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قیامت کے دن ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، کائنات میں سب سے مشکل دن کون سا آنا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، یوم القیامہ۔ اس دن حساب ہوگا، اس دن پوچھ پرچھ ہوگی، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخیوں کے لیے اعلان ہو جائے گا، پیاس سے برا حال ہوگا، شدید گرمی ہوگی، ماں باپ بھی نہیں پہچانیں گے بچوں کو، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اتنا مشکل دن، مگر اس مشکل دن کام کس نے آنا ہے، سنی کس کی جائے گی، اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ یعنی آپ سوچئے اس دن رب کے غضب کا، اور اس دن شدت کا عالم یہ ہوگا کہ انبیاء کے پاس جب امتی دنیا بھر کے لوگ جائیں گے نا، بڑے بڑے انبیاء کے پاس، نبیوں کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا پہلے کبھی نہیں فرمایا۔ یعنی انبیاء بھی ایک طرح سے اس حالت میں کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار ہماری ماں کرتی ہے، پھر والد کرتا ہے، مگر قیامت کے دن کتابوں میں لکھا نہ ماں مدد کرے گی نہ والد مدد کرے گا، بلکہ ماں بیٹے کے پاس آ کر کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لے یا ایک نیکی دے دے، بیٹا بھی ماں سے کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سوچو کیسا دن ہے۔ اب اتنے خطرناک دن، اتنے مشکل دن، کام کس نے آنا ہے؟ چلو چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں، سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں حضور آپ ہی بتائیں کس نے کام آنا ہے، کس نے بچانا ہے؟ ہیں عاشقوں کے امام کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کہ یہ ساری دنیا نبی پاک کی بارگاہ سے پہلے کہاں جائے گی؟ حضرت آدم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے حضور مدد کریں، سب کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، لوگ کہیں گے حضور ہمیں سب یہی کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ، آپ بتائیں جائیں کس کے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ آج نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ، جناب خاتم النبیین کے پاس جاؤ، یہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اب بڑی خوبصورت بات ہے، تھوڑا سا ہے باریک سی بات، لیکن سمجھو گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ طلبہ بھی ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہیں کہ بھائی پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، پھر نبی پاک گھومتے گھومتے پہنچیں گے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نبی پاک نے مدد کرنی ہے، تو قیامت کے دن ہم جائیں گے ہی نہیں کسی اور کے پاس۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ قیامت کا دن آئے گا، آپ تو پتہ چل گیا نا کہ قیامت کے دن نبی پاک نے مدد کرنی ہے، تو سارے ادھر چلے جائیں گے، کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ تو فرمایا نہیں، آج بھلے پتہ چل گیا، قیامت کے دن سب کو بلا دیا جائے گا، سب جائیں گے حضرت آدم کے پاس، سب جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس۔ یہ گھومے گی قیامت کے دن مخلوق خدا، کیوں گھمایا جائے گا، کیوں یہ سب کچھ ہوگا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جب بہت مشکل سوال ہوتا ہے نا تو پھر عاشقوں کے امام کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، پھر چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، یہ ساری مخلوق کو گھمایا کیوں جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب جگہ گئے بات بنی نہیں بنی۔ اہل حضرت سوال کر رہے ہیں پھر جواب خود ہی دیتے ہیں، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا یہ ساری مخلوق کو پھرایا اسی لیے جا رہا ہے، پتہ چلے
کہ چلنی کس کی ہے، مانی کس کی جائے گی. اور یاد رکھیے گا جب یہ سارا پریکٹس ہو جائے گی نا تو سارے محشر کو پتا چل جائے گا کہ ایک ہی ذات ہے جس کی مانی جائے گی، جس کی سنی جائے گی. ایک اور شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یہ ساری بزم محشر سجائی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے، عشق کی بات ہے. کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سب کو بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے. تو اس دن پتہ کیا ہوگا؟ جو غیر مسلم ہیں، جو نبی پاک کو نہیں ماننے والے، آقا کی شان کو اقرار نہ کرنے والے، وہ بھی سارے مان جائیں گے. سب کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ یہی رسول پاک ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کے ماننے والوں کی خیر ہونی ہے. تو قیامت کے دن تو سب نے مان جانا ہے، مگر ادھر کا ماننا کام نہ آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ارے اس دن تو سب مان جائیں گے. مزہ یہ ہے کہ آج نبی پاک کو ماننا ہے، آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے. اب مجھے بتاؤ اتنا مشکل دن، اور جو نبی پاک کے قریب ہوگا، سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہے. اربوں لوگ ہوں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، اور خوش نصیب ہوں گے جو آقا کے قریب ہوں گے. لگے گی پیاس، بہت پیاس لگے گی، مگر جو آقا کے قریب ہوں گے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیں گے. کھلیں گے اعمال نامے، ڈر ہوگا ہم گناہگاروں کو، مگر آقا کے قریب ہوں گے آقا اعمال نامے کے عیب چھپا دیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، چھوڑ دے گی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. کھلیں گے اعمال نامے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں. گزرنا ہے پل سے رات سے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ذرا سوچو نبی پاک کے قریب ہوگا، اس کا کام بن جانا ہے. اور قریب ہونے کا فارمولا کیا ہے؟ کثرت سے درود پاک. میں آپ کو ایک عشق والی بات کہتا ہوں، اللہ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے. تصور کرو قیامت کا ایک بہت بڑا منظر ہوگا. جو حج پر گئے میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. عرفات کے میدان میں جو رش ہوتا ہے نا، پنجابی میں آپ لوگ کہتے ہو لگ پتا جاتا ہے، رش کہتے ہیں کس کو ہے. 25-30 لاکھ بندوں میں کوئی بچھڑ جائے نا، ملنا آسان نہیں. قیامت کے دن اربوں لوگ ہوں گے. اس وقت بھی 7 ارب تو دنیا میں ہے نا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ ہوں گے. کیسے پہنچیں گے نبی پاک کے پاس؟ کیسے پیارے آقا کا پتہ ملے گا؟ نبی پاک کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اللہ اکبر. اب یہ تصور کرو کہ میں جتنے درود پڑھتا ہوں نا، جتنے درود پڑھتا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جاتا ہوں. تصور جماؤ میں دور کھڑا ہوں اور درود پڑھ رہا ہوں، اور ہر درود پر ایک قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. پھر درود پڑھنے کا لطف بہت آئے گا. پھر جی چاہے گا میں اور پڑھ لوں، نبی پاک کے اور قریب ہو جاؤں، کیونکہ آقا نے فرمایا تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا. اب کرنی ہے فضول باتیں ہیں، بے حیائی والی باتیں. گھنٹوں فون پہ لگے رہتے، دوست بیٹھے چائے پر تو بیٹھے ہی رہ گئے. نہ کریں ایسا. اتنی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسیں ختم ہو جائیں. درود پڑھ کر، ذکر الہی کر کے، یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرو. اسی زبان سے کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر لوگ اسی زبان سے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بات کریں گے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، the biggest enemy، میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن. اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا اسے دشمن. قرآن میں رب فرماتا ہے
انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آج کل لوگ شیطان کی اتنی مانتے ہیں جتنی اپنی ماں باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمن ہے اور صبر دوستی لگائی ہوئی اکثر لوگوں نے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، زبان سے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم شیطان سے دوستی کر رہے ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیں، بندہ دشمن کی مانتا ہے دوست کی مانتا ہے؟ دوست کی مانتا ہے، پکا دوست ہو تو پھر تو زیادہ مانتا ہے۔ جو کہے بھائی جان حاضر، جتنا کلوز فرینڈ ہوتا ہے بندہ اتنی مانتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے نا۔ تو چلو چیک کر لیتے ہیں کہ ہم پورے دن میں رحمان عز و جل کی بات زیادہ مانتے ہیں یا شیطان کی بات زیادہ مانتے ہیں؟ چیک کر لیں۔ صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے سردی ہے، کمبل اوڑھا ہوا ہے، فجر کی اذان کی آواز تو آ رہی ہے مگر کل سے پڑھ لوں گا، آج سو جا۔ صبح ہوئی نہیں، فجر قضا ہو گئی۔ کس کی مانی؟ رحمان کی یا شیطان کی؟ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا دن، سوتے سوتے میں ہی پہلا پوائنٹ تو دے دیا اس کو۔ اب اٹھے، نماز تو گئی، اب اٹھنے کے بعد تیار ہونے کا وقت آیا۔ اب شیطان کہتا ہے یہ آقا کی سنت جو ہے نا، اس کو کاٹ کے گندی نالی میں باہر آئے۔ کاروبار پہ گئے، نوکری پہ گئے، اسکول گئے، کالج گئے، کہیں بھی گئے، باہر نکلے، بے پردہ عورت سامنے سے گزری۔ شیطان کہتا ہے دیکھ لے، حالانکہ پتہ ہے دیکھنا منع ہے، مرد کے لیے غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، مگر دیکھا، بری نظر سے دیکھا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کاروبار پہ پہنچے یا نوکری پہ پہنچے، موقع آیا بات کرنے کا، شیطان کہتا ہے بول دے جھوٹ، نفع زیادہ ہو جائے گا، کھا لے جھوٹی قسم، کوئی مسئلہ نہیں، ساری مارکیٹ میں قسمیں لوگ کھا رہے، تیرا آئٹم بک جائے گا، تیرا مال بک جائے گا۔ بک گیا مال، بول دیا جھوٹ۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ آواز آئی ظہر کی اذان کی، شیطان کہتا ہے ابھی تو کام کا ٹائم ہے، کاروبار کا وقت ہے، ابھی لنچ بھی کرنا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، اگلے جمعے سے شروع کر دیں گے۔ ظہر ہوئی قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عصر قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مغرب کے وقت کہتا ہے ابھی تو وائنڈ اپ کا ٹائم ہے، دوستوں کا ٹائم ہے، یا تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان، یا جناب کاروبار والے کہتے ہیں یہ گاہکوں کا ٹائم ہے، مغرب بھی گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء کے وقت گھر آئے، تھکن بہت ہے یار آج نماز نہیں پڑھنی، عشاء بھی قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سارا دن نمازیں قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بدنگاہی ہوتی رہی، جب تھوڑا گاہک نہیں آیا، فراغت ملی، نکالا موبائل، کون سا ٹیپ دیکھا، کیا دیکھا ویڈیو میں، حرام دیکھا، حرام سنا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب جناب گھر آ کے کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے، اب لیا ہاتھ میں ریموٹ، حالانکہ ٹی وی میں مدنی چینل بھی ہے، مگر کبھی اس چینل پہ کبھی اس چینل پہ رات دیر تک گھماتے رہے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سوال میرا یہ ہے پورے دن میں کیا اپنے ابو کی اتنی مانی، اپنے والدہ کی اتنی مانی، اپنے رب کی اتنی مانی؟ کسی کی نہ مانی جتنی شیطان کی مانی۔ بتاؤ پکا دوست کسے بنایا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے شیطان کو جگری یار بنایا ہوا ہے۔ کہتا کوئی نہیں ہے مگر اعمال بتا رہے نا، ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ ہماری کیسی دوستی ہو گئی ہے، اور یہ دوستی کتنی تباہ کن ہے۔ شیطان چاہتا پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کو یہ پتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک ایک مسلمان کا ایمان چھین کر اسے کفر پر مرواؤں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ یہ اس کا پلان ہے، اور بالکل وہ اپنے پلان پہ چل رہا ہے۔ گناہ کرواتا ہے، چھوٹا گناہ کرواتا ہے، پھر بڑا کرواتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کراتا ہے، معاذ اللہ پھر ایمان سے بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ آج میرا بیان اس کا تعارف ہے۔ دشمن کو سمجھو، دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو بچو گے کیسے ہیں؟ اور اس کی چالیں کیا ہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، میں اور آپ تھکتے ہیں، وہ سوتا نہیں ہے، میں اور آپ سوتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ سکتا ہے، اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اتنے خطرناک دشمن سے پالا ہے، اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہو بے فکری والی، اور روز اس کی بات مان رہے ہیں۔
ایسا نہ کرے، ورنہ یاد رکھیں یہ وہ خطرناک دشمن ہے جو ایمان کا ڈاکو ہے۔ آج دنیا میں ایسے راستے سے نہیں گزرتے ہم، رات کے وقت یہ 4 آدمی مل کے جاتے ہیں، یار پیسے چھین لے گا، ہمیں لے جائے گا، جان لے لے گا، پیسے، موبائل، جان، اس کی اتنی پرواہ، مگر جو ایمان چھیننے والا ہے اس کو دل میں بسایا ہوا ہے، اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان کے چور گھوم رہے ہیں آس پاس، شیطان نے ایمان کے ڈاکو بنا دیے، مگر فکر ہی نہیں ہے۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی۔ کتابوں میں لکھا زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عبادت کرنے والوں، علم رکھنے والوں، سنو، آپ اور میں تو دنیا میں کسی کے استاد بن سکتے نا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، اتنا علم، اتنی عبادت، چہرہ بھی بڑا نورانی تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا تھا تو فرشتوں کی قطار میں کھڑا ہو کر، حالانکہ جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ پیش ہوتا تھا، یہ مرتبہ تھا اس کا۔ کیسے مردود ہوا؟ ایسا کیا کیا؟ ایسا کون سا گناہ کیا؟ سمجھو، پہلے تو ریزن سمجھو، شیطان بنا کیوں؟ یہ عزازیل سے ابلیس کیسے ہو گیا؟ کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا تو اس کے بعد جنت کے دروازے پر اس پتلے کو رکھ دیا گیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ فرشتوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ بالکل نئی چیز زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کون بننے جا رہی ہے مخلوق؟ تو شیطان فرشتوں سے کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس نئی مخلوق کو ہم پر عزت دی، فوقیت دی، تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم اس کو اپنے سے افضل مان لیں گے۔ شیطان کہتا ہے، میں تو نہیں مانوں گا، اس کو اپنے سے افضل کیسے مانوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں اب روح داخل ہوئی، زبان نے حرکت شروع کی، تو فرسٹ کلمہ، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سب سے پہلا جملہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ آپ کو پہلے چھینک آئی، ناک میں روح آئی تو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب یہ ہو گیا پہلا کلمہ۔ اب حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، فرشتوں سے جو شیطان نے کہا نا کہ تم اطاعت کرو گے، انہوں نے کہا ہم تو بالکل کریں گے، اللہ فرمائے گا۔ شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بلا چوں چراں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے اللہ کا حکم ماننا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنا، آرگیومنٹ کرنا، دلائل پیش کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اب آج کے دور میں بھی کچھ نیا کام شروع ہو گیا ہے، اس طرح کے لوگ بھی آ گئے کہ یار یہ شریعت کا حکم کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ کیوں مانے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جناب یہ وراثت میں عورتوں کو ایک حصہ، مردوں کو 2 حصے، مردوں کو طلاق کا حق ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے، یہ شریعت کا قانون سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ وہی جو ہے نا، سمجھنے کدھر جا رہی ہے بات، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، شریعت کا حکم آ گیا، تو ہمارا کام ہے لبیک کہنا۔ کیا کام ہے؟ اور تھوڑی پنجابی بھی بہت اچھی گل کہندے نے، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں، تو منن والے ہی رہنا چاہیے۔ ہماری عقلیں تھوڑی، ہماری اوقات ہی نہیں، ہم اللہ رسول کی باتوں میں سوچیں گے کہ اس کا حکم کیوں آیا اور حکم کیوں نہیں آیا۔ پتہ چل گیا قرآن و حدیث کا حکم ہے لبیک، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہی ماننا، بندے کا کام بندگی کرنا ہے نا۔ تو بہرحال اب حکم دیا کہ فرشتے سجدہ کریں۔ اب یہ سجدہ کتنا بڑا ہوا تھا یہ بھی سنو، یہ بھی شاید پہلی بار سنیں گے۔ یہ سجدہ ہوا تھا جمعے کے دن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سجدے میں گئے حضرت جبرائیل، پھر جو بقیہ 3 مقرب فرشتے باری باری وہ، پھر سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک سجدے میں ہی رہے۔
اتنا طویل سجدہ تھا، مردود شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ کون تھا؟ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جنت کا خزانچی ہیں، اتنا بڑا فرشتوں کا استاد، اس نے کیا کہا پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سے کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تکبر کیا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا۔ ایک غلطی، اس غلطی نے انجام کیا کیا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، ساری عبادتیں برباد کر دی گئی، اس کے سارے جو اچھے اوصاف تھے چھین لیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو لعنتی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب یہاں میں 1 منٹ لوں گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر کی تعریف ہے۔ اور سمجھو تکبر گناہ کتنا بڑا ہے، اتنے ہزاروں سال کی عبادت برباد، کفر، ایمان بھی چلا گیا، اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا نا۔ اب اس نے ایک بار کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج تو لوگ روزانہ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میں فلاں برادری کا ہوں یہ تو فلاں خاندان کا ہے، میں عالم ہوں یہ جاہل ہے، میں خوبصورت ہوں یہ تو اس کی تو شکل ہی اچھی نہیں ہے، میں 5 وقت کا نمازی یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ یاد رکھیے تکبر صرف پیسے سے نہیں ہوتا، علم بھی تکبر لاتا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے، خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے، طاقت بھی تکبر لاتی ہے، پیسہ بھی تکبر لاتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھے، یہی تو تکبر ہے نا۔ اب وہ سوچئے کہ شیطان نے ایک بار تکبر کیا، اس کی ساری عبادتیں برباد۔ جو روز تکبر کرتا اس کا بنے گا کیا؟ سوچ لے، توبہ کر لے۔ یہ حدیث تو بچپن سے میں نے اور آپ نے سنی ہے نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے کبھی؟ ڈاٹ، نقطہ، چھوٹا سا مثال، کہ اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا۔ جس کا دلی تکبر سے بھرا ہوا اس کا کیا بنے گا؟ لوگ تو بٹھاتے نہیں کسی کو اپنے ساتھ، ہاتھ نہیں ملاتے، کہتے وہ سلام کرے میں کیوں کروں، میں کیوں جاؤں اس کے گھر پہ، وہ آئے میرے گھر پہ، مجھے آ کے مجھے یہ بات کرے۔ یوں میرا بیان تکبر نہیں ہے، ورنہ میں اتنی مثالیں دوں کہ پیروں تلے زمین نکل جائے کہ واقعی ہم سے کتنی بار تکبر ہو جاتا ہے۔ سمجھو پہلے یہ کتنا بڑا گناہ، اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ شیطان کو نکال دیا گیا، لیکن اس مردود نے اب کیا کیا؟ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا ہے، اب اتنا کر کے مجھے اولاد آدم پر پورا قابو دے دے، کنٹرول دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تو قابو یافتہ ہے۔ شیطان کہنے لگا اللہ اور کچھ زیادہ کر۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے، تو ان کے مال کے ذریعے سے گناہ کروا سکے گا۔ کہتا اللہ اور زیادہ کر دے، کہا ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے۔ اب یہ سب ہو گیا۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا اتنا کنٹرول، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ شیطان تو ان کو مروا دے گا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تیرے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کر دوں گا جو اسے شیطان کے وسوسوں سے بچائے گا۔ عرض کیا اللہ اور مدد فرما، اور زیادہ کر۔ فرمایا 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا، 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کیا الہی کچھ اور زیادہ کر۔ اللہ نے فرمایا میں توبہ کا جو ٹائم ہے وہ ختم نہ کروں گا۔ توبہ کی ان کے پاس کی فیسلٹی ہوگی کہ جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں توبہ کریں گے، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ عرض کیا اللہ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کا تاج رکھوں گا، کسی کی پرواہ نہ کروں گا۔ حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ بس پھر میری اولاد کے لیے یہ کافی ہے، تیری رحمت ساتھ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کام ایک کریں گے، نیکی ایک کریں گے، اجر تو 10 گنا عطا فرمائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب سمجھو شیطان اللہ کا دشمن ہے،
شیطان حضرت آدم کا دشمن ہے، شیطان فرشتوں کا دشمن ہے، اور شیطان ہم سب کا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان سے کتنی نفرت ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو شیطان کے بارے میں کتنی اویئرنیس اور معلومات ہونی چاہیے۔ ہمارا کام شیطان سے لڑنا ہے، وہ دشمن تو وہ ہے، اچھا اس سے پکی دوستی، باقی سب سے لڑائی ہے، خاندان میں لڑائی، بیوی سے لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی، محلے میں لڑائی، برادری میں لڑائی، سب جگہ لڑائی، شیطان سے دوستی۔ یقین کریں ایسے شیطان مکار ہے نا، ایسا وار کرواتا ہے کہ اچھا خاصا نیک نمازی ہوتا ہے، مگر اس کو جو ہے نا پھر اب اس کو یہ مرض ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ ابھی میں اسی ہفتے کی بات بتاؤں گا، شہر کا نام نہیں بتاؤں گا۔ ایک جگہ میں ملنے گیا ایک شخصیت سے، بزرگ تھے، مجھے کہتے ہیں کہ میرا 39واں اب عمرہ کرنے میں جانے والا ہوں، 38 بار میں حاضری مدینہ دے چکا ہوں، 13 یا 14 میں حج کر چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں بیٹھا ہوں گا ان کے پاس، وہ 10 منٹ تک اپنی زندگی بھر کے اعمال گنواتے رہے، میں اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ نمازیں، یہ نفل، یہ روزے۔ میں سوچتا رہا یار یہ کیوں بتا رہے ہیں مجھے، کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہمارے اندر یہ وصف آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی نیکیاں بتاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس کے بارے میں؟ اب میں آپ سب سے پوچھوں نا کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، تو شاید سبھی کو یاد ہوگا، بلکہ کئیوں کو تو طواف کے چکر بھی یاد ہوں گے، کیونکہ بار بار بتائیں۔ کتنے جھوٹ بولے یاد ہیں، کتنی نمازیں قضا ہوئی یاد ہیں، کتنی بار میری آنکھ نے حرام دیکھا یہ یاد ہے، کتنی بار غیبت کیا یہ یاد ہے، گناہ سارے بھول گئے، اور نیکیاں وہ بھی 10 سال پرانی، 20 سال پرانی آج تک گنواتے آ رہے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسجد میں 200-500 روپے دے دیں تو امام صاحب کو ساتھ پرچی بھی جاتی ہے، ذرا خاص والی اسپیشل والی دعا کروائیے گا نام لے کر کہ حضرت نے اتنے پیسے دیے، پنکھا لگا کے دیا ہے، کولر لگا کے دیا ہے مسجد میں۔ سوچو نا یہ کیا ہے، یہی شیطان مردود پہلے نیکی نہیں کرنے دے گا، نیکی کریں گے تو سنبھالنے نہیں دے گا۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ پہلے کرنے نہیں دیتا، کر لے تو چھپانے نہیں دیتا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے نا، اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ گناہ کوئی نہیں بتائے گا، نیکیاں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی بہانہ کریں گے، کوئی اچھا وہ پہلے تو تھا، پہلے مشکل تھا کہ اخبار وہ سلائی مشین بانٹتے تھے تو اخبار والے آتے تھے، اخبار میں تصویر چھپتی تھی، اب تو سب کے پاس اپنا اخبار ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تو وہ سجدہ کرتے وقت بھی ہم کہیں کہ دیکھو پہلا ہو گیا سجدہ، بھی دوسرے میں جا رہا ہوں۔ اتنی سیلفی، اتنی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا، وہ کام کیا، نہ کریں ایسا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلے فیس بک کی بات چلی ہے، سوشل میڈیا کی بات چلی ہے، ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ اپنی نیکیاں ہم ڈال کر، نیت کیا اللہ جانتا ہے۔ دوسرا اب تو اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کہ گناہ اپنے ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی غلط کاریاں ڈالتے ہیں کہ میں فلاں فلم دیکھ کر آیا، فلاں شو سے ہو کر آیا، فلاں غلط کام کیا، تم بھی کرو۔ استغفر اللہ، یاد رکھیں یہ گناہ جاریہ ہے۔ اگر گناہ ہو بھی گیا تو بندے کا کام ہے چھپائے اسے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہو گئی غلطی معاف کر دے۔ مگر یہاں تو معاذ اللہ ذہن یہ بن گیا کہ میں نے یہ کیا باقی بھی ساری دنیا کرے، یہی تو کرتے، شیئر کرتے نا، فلمیں، گانے، میوزک، مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی وہ شیئر ہوتا رہے گا، قبر میں سزائیں ملے گی۔ زندگی ایسی گزارو کہ ہم کوئی نیکی چھوڑ کر جائیں، قیامت تک وہ نیکیاں ہوتی رہے اور مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ مگر یہ عجیب ذہن ہے، فکر ہی نہیں ہے، یہی شیطان ہے نا، شیطان ہی ایسے کام کرواتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ تو میں دوسرے واقعے کی طرف چلا جاؤں گا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، شیطان نے کروایا تھا نا، زمین پر پہلا قتل ہوا تھا، تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، نبی پاک کی حدیث ہے کہ کائنات میں قیامت تک جو خون ناحق ہوتا رہے گا، ناجائز قتل ہوتا رہے گا، قیامت تک ہونے والے تمام قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے شروع کیا، اس نے لوگوں کو یہ راستہ بتایا۔ اب چوری سکھانے والا، فراڈ سکھانے والا، سافٹ ویئر گندی باتیں سکھانے والا، غلط راستے بتانے والا، نشے پہ لگانے والا، جوئے پہ لگانے والا، سوچے کہ یہ سارے کام جب تک چلتے رہیں گے، تم نے کسی دوست کو غلط لائن پہ لگایا، تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ارے لگانا ہے کسی کام پہ تو مسجد کے راستے پہ لگا دو نا،
ہے نمازی بنا دو. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو جو درس دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو سنتوں کا پابند بناتے ہیں. ایک کو نماز سکھا دو, وہ بھی پڑھے گا, اس کے بچے بھی پڑھیں گے, تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کسی نے کہا حضرت ہم 5 پڑھتے ہیں, ہمیں 5 کا ثواب, آپ کو 25 کا ثواب. کہتے 5 تو اپنی پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, ان کی نمازوں کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کرو نا ایسا کام جو روز ثواب کا میٹر جاری رہے. مگر ادھر تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ دوستوں کو کوئی نئی آئٹم بتا دوں. یہ نشے پہ کیسے لگتے لوگ؟ کبھی گھر والوں نے دیے, چلو بیٹا یہ سگریٹ آج پی لو, یہ چرس والی سگریٹ ہے, یہ شراب کا گلاس پی لو. کبھی ابا نے پلایا, دوست پلاتے. ابا کو جانا نہیں چاہیے ایسے دوستوں میں, لیکن ان دوستوں کو سوچنا چاہیے اگر تم خود کسی لعنت پہ پڑ گئے ہو تو بچو اس سے بجائے کہ تم کسی اور کے بچے کو لگا رہے ہو. وہ جتنے وقت تک گناہ کرتا رہے گا یہ سارا عذاب تمہیں ملنا ہے. سمجھے شیطان کے وار, یہ ایسا مردود ہے, اتنا مکار ہے کہ بندے کو یا تو نیکی نہیں کرنے دیتا, اور اگر نیکی کرے تو بچانے نہیں دیتا. قرآن میں رب فرماتا, اچھا صدقہ دینے والے, خیرات دینے والے بیٹھے ہوں گے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. پیسے دے دیے, ٹھیک ہے, کسی کو گھر دلا دیا, کسی کی شادی کروا دی, کسی رشتہ دار کو راشن ڈلوا دیا, اچھا کام, نیکی کا کام. شیطان کو کیسے چین آئے گا؟ اب یہ کیا کرے گا, اب یہ دل میں ڈالے گا, اور بندہ اب احسان جتاتا ہے. ہاں بھائی یاد ہے نا تیرے بچے کی شادی کرائی تھی, بھول تو نہیں گیا ہے, تیری نوکری میں نے دلائی تھی, ننگے پیر آیا تھا میرے پاس, کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس, کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے, میں نے دلوائے تھے, بھول تو نہیں گیا. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا یہ ثواب تو گیا, جو آپ نے صدقہ دیا نا وہ تو ثواب گیا, الٹا دل آزاری کا گناہ. سوچو اس غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کو بار بار جتاتے ہیں, سالوں جتواتے. اچھا احسان ایک کیا ہوگا مگر جتائیں گے ساری زندگی. استغفر اللہ, یہ الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں. ارے بندے کو دے دیا. سچی بات بتاؤں, اگر میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی, میں نے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, میں نے اور آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کیا, تو میرا آپ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ رب کی مہربانی ہے. ارے میں بھی کسی کے آگے مانگنے جا سکتا تھا کہ میرا والد بیمار ہے, میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں, میری بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے تو بتاؤ نا اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ارے یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے جب رب نے ایسا بنایا ہے تو سچی بات یہ ہے میں صدقہ بھی دیتا اور سجدہ بھی ادا کرتا. اللہ تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. آج دے کر جتاتے ہو, دے کر احسان جتاتے ہو کہ میں نے دیا. کیا دیا؟ ہم بھکاری ہو سکتے تھے. کبھی سوچا, کبھی روڈ پہ کھڑے ہوتے اور کوئی بھکاری بچہ مانگنے آتا ہے, کبھی سوچو اس کی جگہ میرا اور آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا. ایسا کیا نیکی کا کام کر دیا ہم نے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنا دیا, بہترین کپڑے دیے, بہترین گھر دیے, سواریاں دی, لوگ جھوپڑیوں میں سو رہے ہیں, روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں. رب نے ایسا نہیں بنایا. اور اگر اللہ نے مال دیا تو اسی کے مال میں سے دیتے ہوئے بندوں پر اترائیں گے, انہیں سنائیں گے, انہیں روب جمائیں گے کہ میں دے رہا ہوں. سوچو کدھر جواب دو گے اللہ کو, کیسے جواب دو گے؟ شیطان مردود چاہتا یہی ہے کہ ہمارے صدقے برباد ہو جائیں, ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں, اور ہم ہیں کہ اس کی وار میں آئے جا رہے ہیں. بہت پرانی بات ہے, ایک بار میں کراچی میں بڑی مجھے شخصیت کے پاس اسلام بھائی لے گئے دعوت اسلامی کی عطیات کے لیے. ہم بیٹھے اس کے باغ کے اندر, ایک ملازم بیچارہ ٹرے میں چائے لے کر آیا. پہلی ملاقات ہے میری اس شخص سے. وہ ملازم کے بارے میں پتہ نہیں کوئی موضوع چل رہا تھا, کہتا پوچھو میرے ملازم سے, اس کے بچوں کی شادی میں نے کرائی ہے, اس کو گھر بھی میں نے دلا کے دیا ہے, پوچھو اس سے, پوچھو. مجھے کہہ رہا پوچھو. اب یقین کریں میری ایسی کیفیت ہوئی کہ زمین پھٹ جائے, میں غائب ہو جاؤں. اس ملازم کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ میرا, اچھا جب اس نے مجھے کہا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اس ملازم کو ذلیل کیا ہوگا اس نے. وہ بھی سوچتا ہوگا یا اللہ مجھے غریب نہ بناتا تو میں بھی اپنے صاحب سے مدد نہ لیتا. ایک بار مدد تو کیا لے لی ہے, بار بار سناتا ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ سمجھو شیطان کے واروں کو, نہ کریں ایسا. اگر نیکی کر لی اللہ کے لیے کی ہے. ہمارے بزرگان دین کا عالم تو یہ تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی نا تو اپنے غلام کو پتہ کیا کہتی کہ جا کر صدقہ دے دو, اور جس کو صدقہ دینا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, اور اگر کوئی وہ دعا کر دے
تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. وہ غلام واپس آتا, کہتا امی حضور اس نے یہ 4 دعائیں آپ کو دی ہیں کہ یا اللہ جس نے صدقہ دیا اس کا یہ کام ہو جائے. مثال کے طور پہ 4 دعائیں دیں. آپ ہاتھ اٹھاتی, وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. ہم تو کہتے ہیں میرے لیے خاص والی دعا کرنا. سوچو, شیطان, میں نہیں کہتا یہ غلط کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے دل سے پوچھیں. کسی کو عمرے میں بھیج دے نا, کوئی حج پہ بھیج دے, کہتا ہر طواف میں یاد کرنا مجھے, میرے نام کا بھی عمرہ کرنا, اماں کے نام کا بھی کرنا, ابا کے نام. اتنا اس کے اوپر برڈن ڈال دیتے, بندہ بولتا ہے پتہ نہیں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اس کی نوکری کرنے جا رہا ہوں. اب چھوڑ دے نا, یہ کچھ بھی نہ کرے دعا آپ کے لیے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیا کس نے ہے, بھیجا کس نے, وہ ہر قدم پہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اللہ سے اجر چاہیں. سمجھو شیطان کے واروں کو, یہ کبھی بھی میرا اور آپ کا بھلا نہیں چاہتا. سنت غیر موقدہ ہی ہے نا. اچھے خاصے, میں یہ اسلامی بھائیوں سے ذرا بات کر لوں, جب نئے نئے آئے تھے تو کوئی نفل مس نہیں ہوتا تھا. ہماری ساری سنتیں, سارے نوافل پورے ہوتے تھے. اب مسئلہ پتہ چل گیا کہ جناب غیر موقدہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, نفل ہی ہے نا سنتیں. ارے اللہ کے بندوں, ثواب تو دیکھو. یاد رکھو, جس کے نفل پکے نا اس کی سنتیں پکی, جس کی سنتیں پکی اس کے فرض واجبات پکے. جو سنتیں چھوڑتا ہے اس کے واجب اور فرض بھی خطرے میں آ جائیں گے آگے جا کے. یہ خول ہے, یہ مدنی دائرہ ہے, یہ دائرہ بنائی رکھو. درود پاک کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے فضول باتوں سے بچو گے. تو شیطان کے وار سمجھنے ہیں. یہ جو لڑائی والی بات ہے نا, یہ میں آپ کو سمجھاؤں. جو روز ہار رہے ہیں نا شیطان سے, شیطان کہتا سو جا یار, فجر چلی گئی, ظہر چلی گئی, حرام دیکھ لے, حرام سن لے, غلط کام کر لے. روز ہارنے والے سنو, احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے آخری وقت, لاسٹ مومنٹ, شیطان کی اور مومن کی ایک آخری فائٹ ہوگی. آخری وار شیطان کا کیا ہوگا؟ احادیث کا مضمون ملتا ہے جب بندہ سکرات میں ہوتا ہے نا, تو شیطان مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بیٹا, یعنی کس مثال کے طور پر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا, والد کا ہو گیا, دادا کا ہو گیا, وہ ان کی شکل میں آئے گا اور آ کر کہے گا بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, معاذ اللہ, تو ایسا کر عیسائی ہو جا, معاذ اللہ, تو فلاں مذہب اختیار کر لے. اب ایک تو ویسے ہی سکرات کا عالم. اب جو شیطان کی روز مان رہا ہے, روز اس سے ہار رہا ہے, وہ تو آخری وقت بھی معاذ اللہ مان سکتا ہے. اور علماء نے لکھا بھی یہی ہے کہ کثرت گناہ کرنے والے کا ڈر ہے کہ مرتے وقت ایمان ہی سلب کر لیا جائے. روز مان رہا ہے نا, آخری وقت بھی مان لے گا. مبارک ہو اسے جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے, روز پچھاڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے سو جا, کہتا ہے نہیں میں نے فجر پڑھنی ہے, کہتا ہے نہیں پر زور نہیں میں نے پڑھنی ہے. وہ کہتا ہے دیکھ حرام, اس نے آنکھیں نیچی کر لینی ہے, اس کے پاس اتنا سارا حرام نظر آتا ہے کہ اتنی نہیں, اتنا پروفٹ ہو جائے گا, اتنا فائدہ ہو جائے گا, جھوٹ بول پیسے آ جائیں گے, رشوت میں پیسے آ جائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, میں نے تھوڑا کمانا ہے مگر حلال کمانا ہے. جو شیطان کو روز ہرا رہا ہے نا, مرتے وقت بھی اسے جب شیطان کہے گا تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے اس کی موت بھی ایسے ہوگی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ کب ہوگا؟ جب شیطان کو ہرانے کی عادت ہوگی نا. ایک بندہ ایک کہہ گیا میں پہلوان کو فائنل فائٹ میں ہرا دوں گا, لیکن روز ہارتا ہو اس سے, لوگ کہیں گے کیوں مذاق کرتا ہے بھائی, پریکٹس میں تو روز ہار رہا ہے, فائنل میں کیسے ہرائے گا؟ تو بڑی فائٹ کے لیے تیاری پہلے ہوتی ہے. تو آج سے شروع کرو نا کہ انشاءاللہ شیطان کی نہیں, ہم رحمان عز و جل کی مانیں گے انشاءاللہ. نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یار نعرہ بھی صحیح نہیں لگاتے ہو, مقابلہ کیسے کرو گے؟ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اور آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے